السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الماعون کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے بیشتر مفسرین کی رائے کے مطابق، لیکن اس کا جو لاسٹ سیکشن ہوگا آیت نمبر 4 to 7، اس کے مطابق کچھ مفسرین نے یہ رائے بھی دی ہے کہ شاید یہ مدنی صورت ہو۔ تو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ فی الحال اگر آپ اپنے مصحف میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس صورت کے ساتھ مکیہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس آخری پارے کی آخری صورتوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ ہماری مصحف میں صرف 3 ایسی صورتیں ہیں آخری پارے میں، ٹھیک ہے، لاسٹ پارے میں، جن کے ساتھ مدنی لکھا گیا ہے۔ باقی سب کے ساتھ مکی ہی لکھا گیا ہے، حالانکہ ان میں سے بہت ساری کے ساتھ اختلاف رائے موجود ہے، جو کہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ تو مصحف میں جن کے ساتھ مدنی لکھا گیا ہے، مطلب بیشتر علماء کی رائے ہے کہ صرف وہ مدنی ہیں، باقی مکی ہیں۔ تو وہ کون سی ہیں؟ سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال، جو دونوں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آگے سورۃ النصر، جو کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویک میں۔ تو باقی ساری صورتوں کو مکی ہی کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو اس کو فی الحال سورۃ الماعون کو اجماع امت کے مطابق ہم مکی صورت کنسیڈر کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے جیسے کہ پڑھی تھی سورۃ قریش، ٹھیک ہے، تو سورۃ قریش میں آپ کو یاد ہوگا ہمارا ٹاپک کیا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر کتنے زیادہ احسانات کیے، اور اب ان احسانات کے بدلے میں انہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی شکر گزاری۔ اور شکر گزاری کیسے کرتے ہیں؟ عملاً عبادت کے ذریعے سے، یعنی ان کے اخلاق و کردار میں عملاً تبدیلی آ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ آئی نہیں، اور بالکل ہو گیا اس کا متضاد حالات کریٹ ہو گئے، اپوزٹ سینیریو اس کا بن گیا۔ اور وہ جو متضاد حالات کریٹ ہوئے، ان لوگوں سے جو توقعات تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی، بلکہ اس کے اپوزٹ گئے، اس کے خلاف جا کے اپنا کردار اور اخلاق بنا لیا۔ ایگزیکٹلی وہی سچویشن اس سورۃ الماعون میں ڈسکس کی گئی ہے۔ تو سورۃ قریش اور الماعون میں یہ آپس میں ریلیشن شپ بنے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر ایکسپیکٹیشن بتائی گئی ہے، اور اس صورت میں حقیقتاً ہو کیا رہا ہے، ریالٹی کیا ہے۔ اب اگر ہم اس سے اگلی صورت دیکھیں، سورۃ الکوثر، تو اس میں ہم جانتے ہیں ایک تو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے سورۃ الکوثر، دوسرا اس میں بات کیا ہوتی ہے کہ بلند ترین اخلاق کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے صبر و ایثار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو الکوثر عطا فرمائی، عنایت فرمائی۔
تحفہ دی. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، ان لوگوں کے برے اخلاق و کردار کے نتیجے میں انہیں کیا ملنے والا ہے، ویل. ٹھیک ہے، اور اسی کا اپوزٹ سینیریو، اس سے مختلف بالکل حالت اور سچویشن اس سے اگلی سورت سورۃ الکوثر میں ہے کہ بہترین اخلاق و کردار کا مالک اور وہ شخص، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اصلاً حقیقتاً بیت اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں. سورہ فیل اور قریش میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے بیت اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے حالات پھر بد سے بدتر ہی ہوتے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اللہ نے بھیجا جو کہ بیت اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں، جو بلند اخلاق و کردار کے مالک ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے لیے کیا ہے، الکوثر. تو یہ سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر کے درمیان میں یہ ریلیشن شپ اور رشتہ بنے گا. اب ڈسکس کرتے ہیں اس سورت کا موضوع. تو اس سورت میں ہم کیا پڑھیں گے، اس سورت میں جیسے ہم پہلے سورۃ المطففین پڑھ چکے ہیں اور سورۃ العادیات پڑھ چکے ہیں، ان میں بھی ملتی جلتا ہی ٹاپک انڈر ڈسکشن تھا، اور وہ یہ تھا کہ آخرت کی تکذیب کا نتیجہ اخلاقی زوال میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اور صرف یہ 2 صورتیں ہی نہیں، سورۃ المطففین میں آپ کو یاد ہے کہ جو مطففین ہیں، خرید و فروخت مال میں کسی بھی طریقے سے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے، ان کا یہ بھی ایک اخلاقی زوال ہے. ٹھیک ہے، یہ اخلاق میں، انسان کے اخلاق میں کمی ہے. وہ بھی کیوں آ رہی تھی یہ کمی انسان کے اخلاق میں، بیسیکلی جو اخلاقی پستی ہے یہ ایک انسان کے کردار میں کیوں آ رہی ہے، کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اور یقین کے جو لیولز ہیں وہ ہم نے سورۃ التکاثر میں ڈسکس کیے تھے. ایون سورۃ العادیات اور تکاثر کا بھی موضوع ملتا جلتا تھا. ان میں کیا تھا کہ حب مال جب انسان میں بڑھ جاتا ہے، وہ بھی ایک اخلاق کی پستی اور کردار کی پستی کی مثال ہی ہے. تو وہ بھی کس وجہ سے ہوتی ہے، وہ بھی ان کے آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو انسان کے جب عقائد اور نظریات مسخ ہو جاتے ہیں نا، تو دین صرف روایتوں اور رسموں کی حد تک زندہ رہ جاتا ہے کہ ہم بس نکاح کریں، شادی بیاہ کریں، اور یا پھر ہم عقیقہ کر لیں، یعنی جو تھوڑی بہت رسمیں ہیں نا، ہم میلاد منا لیں، اس طرح کی چیزیں یہ سب ہم کرتے رہیں، اور باقی جو پرسنل عبادت ہے وہ ساری ہم چھوڑ دیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ سارا کچھ اور بھی بہت کچھ اس میں ایڈڈ ہوگا. سب کے حقوق، حقوق العباد اور حقوق اللہ بھی، ان کو ہم مسلسل اگنور کرتے جائیں، اور صرف رسموں اور روایتوں کو زندہ رکھنے کے لیے فلاں عرس پہ جا رہے ہیں، فلاں مزار پہ جا رہے ہیں، فلاں کی آج دعوت ہے، فلاں کا آج ولیمہ ہے، تو اس پہ بھی دعوتوں کے چکر میں بیسکلی، اگر یہ دعوتوں وغیرہ کا چکر نہ ہوتا نا تو شاید لوگ ولیمہ بھی نہ کر رہے ہوتے. سادگی سے کون کرتا ہے آج کل، کوئی بھی فنکشن سادگی کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ناچ گانے اور ڈھول ڈھمکے اور بے حیائی، بے پردگی، یہ سارا کچھ بیسکلی کرنے کے لیے ہم نے ان کچھ رسموں کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور اسے اسلام کی لائنز پہ ہی رکھا ہوا ہے. ورنہ یہی جو سارے لوگ ہیں جو ولیمے کے دن اتنا ناچ گانا سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر اسی دن کی جو ساری نمازیں ہوتی ہیں وہ کیسے مس کر دیتے ہیں؟ اگر ایسے ہی اچھے اور پکے مسلمان ہیں اور اسلام پر قائم ہیں اور اللہ کی خاطر ولیمہ کر رہے ہیں، تو اللہ کی خاطر تو سب سے پہلے نمازیں پڑھنی تھی، تو نمازیں کیسے رہ گئیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھانا میں کیا چاہ رہی ہوں کہ ایمان اور عمل میں جو گیپ آ گیا نا، جو ایمان ہے ہمارا اسلام پر، وہ ہمارے عمل میں پوری طرح نظر نہیں آ رہا. اسپیشلی وہ عمل جو کہ ٹاپ پرائیورٹی رکھتا ہے، حقوق اللہ کی جو بات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس شخص میں نہیں نظر آ رہا. اس کے بعد غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے تھا، ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا. یتیموں کو سب سے پہلے آپ کو ولیمے پہ بلانا چاہیے تھا، ان کا بھی کوئی خیال نظر نہیں آ رہا. اور آپ کہہ رہے کہ جی ہم اسلام کے مطابق ہم جی نکاح کر رہے ہیں اور دعوت کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسلام اور بیسکلی ایمان اور عمل کے درمیان جو گیپ بن گیا، جو خلا پیدا ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عقائد اور انسان کے اسلامی نظریات کا مسخ ہو جانا، ختم ہو جانا، تباہ ہو جانا. اور اسی میں شامل ہے آخرت کی تکذیب، جزا و سزا کی تکذیب. جس کو یہ یقین ہے
یا کہ جزا اور سزا نہیں ہوگی، ایسا بھی لوگوں کو یقین ہوتا ہے، سوچے ذرا۔ یا ہم یہ سمجھ لیں کہ مسلمان جو ہیں ان کا ایمان تو ہے آخرت پہ، ٹھیک ہے، لیکن انہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اچھا اتنی سی بات پہ میری پکڑ ہوگی۔ ولیمے پہ اگر میں نے کچھ بے حیائی دکھا دی، بے پردگی کر لی یا ناچ گانا کر لیا، اس پہ بھی میری پکڑ ہوگی؟ بھئی میں تو کلمہ گو ہوں، میری تو بچت ہو جائے گی، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جزا اور سزا پر یقین نہیں ہے، مطلب اس طریقے سے یقین نہیں ہے جیسے اللہ نے کہا ہے کہ یقین کرو۔ اللہ نے جو دے دیا سسٹم جزا اور سزا کا، بھئی یہ پوائنٹس ہیں جن پہ جزا ملے گی، یہ پوائنٹس ہیں جن پہ سزا ملے گی، پھر بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، چھوٹی سی تو بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ کر لو اگلی دفعہ مت کرنا، بہت سارے بہانے ایکسکیوزز ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یقین نہ ہونا۔ تو یہ میں آپ کو کیوں ایکسپلین کر رہی ہوں؟ بہت سارے لوگ اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے، آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین میں فرق ہے کیا؟ تو ہمیں اسی لیے قرآن میں بار بار آخرت پر یقین کا، آخرت کے ساتھ یقین کا ورڈ آتا ہے، وَهُمُ الْآخِرَةُ وَالْآخِرَةُ هُمُ الْيُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل بھی اللہ کے مطابق ڈھل جائے اور وہ اخلاقی پستی میں سے نکل آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہی ٹاپک دوبارہ اس صورت میں ڈسکس ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دور میں بھیجا گیا وہ کس طرح کا جہالت کا دور تھا، اور کس قدر اخلاقی زوال کا شکار تھے وہ لوگ، اور ایک دوسرے کے ساتھ کتنا زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا، اور خصوصاً حمیت الجاہلیہ میں وہ لوگ انوالو تھے، یعنی ٹرائبلزم میں، اپنے قبیلوں کی محبت میں، صرف جی ہم قریش سے ہیں تو ہم ہی سارا کچھ ہیں، اور ہم ہی بڑے رتبے والے ہیں، سٹیٹس کو کی وجہ سے، سٹیٹس صرف ہمارا ہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، یہ چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے، اور یہ وہ قبیلہ اور یہ قبیلہ، یا قبیلے چھوڑیں، عرب سے باہر کوئی اجمی آ گیا وہ تو بس جی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی، تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم تھا اس وقت، اس سسٹم کی بار بار نشاندہی ہوتی ہے قرآن مجید میں، خصوصاً اس آخری پارے میں، سورۃ المطففین میں، جیسے کہ میں نے بتایا، سورۃ الہمزہ میں، عادیات میں، سورۃ التین میں اخلاقی پستی کی بات ہوتی ہے، پھر سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی مثال دے کے اس کی جہالت کے بارے میں بتایا، سورۃ البلد میں یتیموں اور مسکینوں کا ذکر ہے، سورۃ الفجر میں یتیموں اور مسکینوں کا ذکر ہے، انہیں کھانا کھلانے کا، ان کی تکریم کا ذکر ہے۔ تو آخری پارے میں بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے انہی کانسیپٹس کی، تاکہ ان کو معاشرے سے مکمل طور پہ نکال دیا جائے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی اندر یہ ساری جو اخلاقی برائیاں ہیں ہمارے اندر بھی آتی جا رہی ہیں، یہ جو سٹیٹس کانشیسنس ہے یہ ہمارے اندر بھی آتی جا رہی ہے، اور ہم نے بھی اب غریبوں، مسکینوں، یتیموں وغیرہ کا خیال رکھنا بہت کم کر دیا ہے، اور ان کا خیال رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں ڈھونڈیں، ہم انہیں ڈھونڈیں گے تو اصلی حقدار ہمیں ملے گا، اور پھر ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ سڑک پر یہ سگنلز وغیرہ پر کھڑے ہوئے لوگ تو ہمیں نظر آ ہی جاتے جو مانگ رہے ہوتے بیسکلی، وہ عموماً بھکاری مافیا ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے حقیقی اصلی حقدار مل جائے، جنہیں کہ اصلی معنوں میں ضرورت ہے، جو اصلی معنوں میں مسکین ہے، یتیم ہے، اور یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کی مدد کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا بھی ہم ضرور انشاءاللہ ساتھ ساتھ مانگیں گے۔ اب اس صورت کا سٹائل، اسلوب دیکھ لیں، اس سے پہلے ہم نے اس کی اہمیت کی بات کی، تو اسلوب میں ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں ایمان اور عمل کو آپس میں مخلوط کر دیا گیا ہے، آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہیں، نامکمل ہیں، اور ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو ہم مکمل مسلمان بنیں گے، اگر نہیں ہوگا تو ہم مکمل مسلمان نہیں ہیں، اچھے مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اچھا مسلمان نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ چیریٹی ورک میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، باہر آپ جائیں رمضان میں خصوصاً افطاریاں کیسے ارینج ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی لائف میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو غریبوں مسکینوں کی ایک بندہ مدد کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف حقوق اللہ کا خیال ہی نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا تو پھر وہ بھی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو یہ سسٹم بھی پسند نہیں ہے۔ فرائض تو سب سے پہلے آئیں گے، اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ آئے گا۔ تو بیسکلی ہماری جو پرائیورٹی لسٹ ہے نا، ہماری پریفرنسز ہیں، ان کو بہت زیادہ کلیئر اور واضح ہونا چاہیے۔ مزید اس صورت میں بھی ان لوگوں کے لیے، ایسے اخلاقی کردار کے حامل لوگوں کے لیے ویل ہی سزا سجیسٹ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جیسا کہ سورۃ المطففین میں بھی تھا ویل للمطففین، اور سورۃ الہمزہ میں اس کے بعد ہم نے پڑھا ویل لہمزۃ اللمزہ۔ اب اس صورت کے درمیان میں سیکنڈ سیکشن میں ہم دیکھیں گے ویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی ہیں یہ؟ کیسے نمازی ہیں؟ پیچھے تو ہمیں سب ویل سمجھ آ رہا تھا نا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ہمیں سمجھ آ گیا۔ آگے ہمز اور لمز، ہر طرح کی برائی، چغل خوری، تانا زنی، غیبت کرنے والوں کے لیے ویل ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا۔ دونوں ہی متففین ہمزہ اور لمزہ لوگوں کے حق میں کمی کی جا رہی تھی، اللہ نے ان کو لیے ویل سجیسٹ کی۔ یہاں پر کیا ہے؟ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے بھی اتنی بری خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بھی ویل ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ کیسے نمازی ہیں، کس طرح کی نمازیں پڑھنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس پورے پارے میں 3 ہی مرتبہ ویل کا ورڈ آیا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ المطففین میں، اس کے بعد سورۃ الہمزہ، اور آخری دفعہ اب اس صورت میں سورۃ الماعون میں۔ اور اس صورت میں حقوق اللہ کے لیے یوز ہوا ہے، اللہ کے حق میں کمی کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور ویل کیا ہے؟ ویل کا ایک مطلب تو وہی ہے ڈسٹرکشن، تباہی، بربادی، ہلاکت، یعنی اس کا بہت ہی برا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، طبرانی کی جو حدیث ہے کہ ویل جہنم کی ایک ایسی گھاٹی کا نام ہے کہ جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، وہ اتنی خوفناک گھاٹی ہے، ٹھیک ہے، اور آگ سے بھری ہوئی۔ چلیے پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو کہ جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو؟ ارأیتا، پہلے ورڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں، حمزہ زبر آ کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ کیا۔ عربی میں بیسکلی حرف جو ہیں، لیٹرز ہیں صرف، ان کا بھی معنی ہوتا ہے irrespective of other languages like انگلش اینڈ اردو، ان میں جو باقی ورڈز ہیں ان کا ایز سچ کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اے بی سی ڈی کا الگ الگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، الف بے پے تے ٹے سے کا ہم الگ سے کوئی مطلب نہیں پڑھتے، لیکن عربی میں عموماً الگ الگ ورڈز کا، الگ الگ لیٹرز کی بات ہو رہی ہے، حروف کا بھی معنی عموماً ہوتا ہے، تو انہی میں سے ایک یہ حرف ہے آ، ٹھیک ہے۔ آ کا مطلب کیا؟ واٹ۔ رأی، رأی تا، تا زبر تا مطلب آپ، کیا آپ نے دیکھا؟ تو یہاں پر کون سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین نے یہاں پر دونوں رائے لی ہیں، ظاہری دیکھنا بھی یہاں پر مراد ہے اور باطنی طور پر دیکھنا یعنی غور و فکر کرنا بھی یہاں پر مراد ہے۔ مطلب کہ فزیکلی دیکھنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، آنکھوں کے ساتھ ان لوگوں کا حال دیکھا ہے کہ یہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ آگے اس سے جو 2 آیتیں ہوں گی نا، وہ ایگزیکٹلی وہ کام بتائیں گی جن کی طرف کہ ہماری توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے، ہمیں دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فزیکلی بھی ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر باطنی طور پہ مطلب غور و فکر بھی کرنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے اس شخص کے حال کو جو کہ اس طرح کے کردار کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اور غور و فکر کرنے کا پھر ایک نتیجہ نکلنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہم ڈھونڈیں، جو ہم نے بتا دی ابھی شروع میں، اور پھر اس کو اپنے اندر سے، کہیں میں ایسا تو نہیں بن رہی، یہ اپنا تجزیہ کرنا ہے اور اپنے اندر سے ایسی برائیوں کو نکالنا ہے، پھر اپنا تزکیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ارأیت الذی، اس شخص کو، الذی یہاں پر کیا ہے؟ واحد ہے، تو واحد ہونے کی وجہ سے کچھ علماء نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ اس کا معنی مخصوص ہے، کسی خاص بندے کی بات ہو رہی ہے، تو ڈفرینٹ یہاں پر رائے دی گئی ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ ابو جہل کی بات ہے، کچھ نے کہا ہے کہ نہیں ابو لہب کی بات ہے، کچھ نے کچھ اور دشمنان اسلام کا نام لیا ہے، لیکن زیادہ تر نے یہی بتایا کہ ابو لہب کی بات ہوگی یہاں پر، کیونکہ وہ تھا مالدار
اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ بخیل بھی تھا. اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا تھا اور اس کا سگا بہن بھائی کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کے باقی سارے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن سوتیلا چچا, اور اس کے پھر بہت سارے سوتیلے بہن بھائی تھے لیکن اپنا کوئی نہیں تھا. تو اس کے پاس اپنا مال و دولت بہت ہی زیادہ تھا, اور وہ اسی طرح بالکل اس کے اپوزٹ بخیل بھی اتنا ہی زیادہ تھا. کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا, کوئی مدد نہیں کرتا تھا, ہر وقت اپنے آپ میں ہی رہتا. تو سورۃ اللہب میں بھی اس کا ذکر آئے گا, اور اس صورت میں بھی اس کا جو کریکٹر بتایا جا رہا ہے اس صورت میں, وہ بھی اس کے اوپر پرفیکٹلی فٹ بیٹھتا ہے. دوسرا, علماء نے الذی دو کے یہ واحد ہے, اس کو عمومی معنی میں بھی لیا ہے کہ ہر وہ شخص جس میں کہ یہ برائیاں موجود ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے. یکذبو, جو کہ جھٹلاتا ہے, تکذیب کرتا ہے, یعنی جب اس کو سچ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سچ ہے, آخرت کا دن آنا ہے, یہ سچ ہے, دین اسلام ہے, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, تو آگے سے کہتا ہے کیا ہے جی, نہیں آپ جھوٹے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, اور اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, جھٹلا دیتا ہے. اور جھٹلا کس کو رہا ہے؟ بالدین, دین کو. تو دین کے معنی ہم جانتے ہیں, دین کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ جزا اور سزا دینا. ٹھیک ہے, بدلے میں بیسیکلی کچھ دینا, لینا, یہ دین کہلایا جاتا ہے. جیسے قرضے کو عربی میں دین کہتے ہیں, سیم مادے سے دین بھی ہے. دین میں کیا ہوتا ہے؟ قرضے میں کچھ دیا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی ریٹرن لیا ہی جاتا ہے, قرضہ بیسیکلی واپس لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو الدین کا لغوی معنی ہے جزا اور سزا. اسی معنی میں سورۃ الفاتحہ میں یوز ہوا ہے, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. اور ہم جانتے ہیں کہ دین کا اصطلاحی معنی بھی ہے, اور وہ ہے اسلام, دین اسلام. جیسے ہم پڑھتے ہیں سورۃ آل عمران میں کئی دفعہ آتا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور دین کا ورڈ سورۃ آل عمران میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. یہ اس میں سے ایک آیت میں نے بتائی ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. تو شرعی معنی میں, اصطلاحی معنی میں دین جو ہے وہ اسلام کو بھی کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر علماء نے دونوں معنی لیے ہیں کہ ایسا شخص جو جزا و سزا کا, آخرت کا, بدلے کے دن کا منکر ہے, اس کا انکار کر رہا ہے, اس کو جھٹلا رہا ہے کہ جی جزا اور سزا بھی ہوگی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو زیادہ تر علماء نے یہی معنی لیا ہے, لیکن دوسرا معنی بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے یہ کیسا شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو بیسکلی دین اسلام کو اس نے ریجیکٹ کر دیا, اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اور اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں تو ہم اس صورت سے یہ سیکھتے ہیں, موضوع کی طرف اب واپس آئیے ذرا, ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ دین اسلام کے جو انکاری ہیں وہ ایسے پست اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. اس کے برعکس سیرت و کردار پیدا کرنے کے لیے دین اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی آپ مطلب چاہے دین اسلام لیں یا آخرت لیں, جزا و سزا لیں, بات دونوں معنی میں سیم ہی ہے. آخرت پر ایمان بھی دین اسلام کا حصہ ہے. تو عموماً ہم دیکھتے ہیں جب بھی علماء ایک ہی ورڈ کے دو معنی, اب اس میں ہم نے کیا دیکھا, ہر ورڈ کا تقریباً دو معنی تھے, ارائیتا کا بھی, الذی کا بھی, الدین کا بھی, اور آگے دیکھیں گے آگے یہ بات کنٹینیو ہوگی. تو لیکن چاہے دو معنی ہوں, مقصد اس کا ایک ہی بن رہا ہوتا ہے, اس سے جو حاصل ہے وہ ایک ہی نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اختلاف پیدا نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس وجہ سے ہم اس کو دونوں طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حبر الامہ, انہوں نے دوسرے معنی کو یعنی دین اسلام کو ترجیح دی ہے, اور بیشتر مفسرین نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے یعنی جزا و سزا. تو بیسکلی اس پہلی آیت میں بات ہوئی ہے ایمان کی, چاہے وہ آخرت پر ایمان ہے یا پورے کے پورے دین اسلام پر ایمان. ایمان کو جھٹلانے کی یعنی ہمارے فیتھ کی, ہمارے عقیدے کی بات ہوئی ہے. پہلی آیت میں ایمان, اور اس کے بعد اب آگے جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب میں عمل کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگلی آیت دیکھیے, فَذَلِكَ الَّذِي, تو یہ وہ ہے جو یدعُ الیتیم, دھکے دیتا ہے یتیم کو.
یہاں پر فا زبر فا سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ عربی میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے، تو فا وہی ایک حرف ہے اور دیکھیں اس کا بھی مطلب ہے. ویسے تو یہ سارے ورڈز ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، پر اس پرسپیکٹیو سے میں نے آپ کو کبھی بتایا نہیں. تو اور یہ جو فا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ پچھلے آیت کے ساتھ جوڑتا ہے. فا ہمیشہ پچھلے جملے کے ساتھ تعلق پیدا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا مطلب ہوا؟ تو یہ ہے وہ شخص، یعنی کہ آخرت، انکار آخرت کی وجہ سے یہ ایسا شخص ہے، یہ ایسا بن گیا ہے جو کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور دوسرا یہ بھی کہ اگر تم غور کرو، پیچھے غور و فکر کی دعوت تھی نا، اگر تم غور کرو تو تم جان نہیں گئے، تمہیں پتہ نہیں چلا، معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ یہی تو ہے وہ شخص جو کہ پھر دھکے دیتا ہے. یہی کون سا جو آخرت کا انکار کر رہا تھا نا، یہی تو ہے جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جسے جزا و سزا پر ایمان ہے ہی نہیں، یقین ہے ہی نہیں. اب یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم کی بیسکلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور یہاں پر دھکے دینے سے کیا مراد ہے؟ صرف فزیکلی دھکے دینا ہی نہیں، بلکہ اس کے حق بھی اسے نہ دینا، اس کا حق مار کر کھا جانا. کسی کے باپ نے اگر کوئی میراث چھوڑی ہے تو یتیم کو بے دخل کر کے اسے دھکے مار کے نکال دینا، چاہے وہ فزیکلی دھکے مارے جائیں، یا نمبر 2 اسے ویسے ہی دھتکار دیا جائے. ٹھیک ہے، یا نمبر 3 کسی بھی یتیم پر ظلم ڈھانا. یعنی کوئی اگر یتیم ہے تو اس کے ذمہ داری لگا دیں، جی سارے گھر کی خدمت گاری اب اسی نے کرنی ہے، سارے گھر کے کام، کچن کے کام، یہ وہ اسی نے کرنے. یا بات بات پر اس کو جھڑکنا، اس کو ٹھوکریں مارنا، یا ایویں اس کو سر پہ مار دیا، اس طرح کے کام. ٹھیک ہے، یہ ساری ظالمانہ حرکتیں، اس سب کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. اور مزید یہ بھی کہ اس کو کوئی عزت بھی نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے، اس کی بار بار بے عزتی بھی کی جا رہی ہے، دل سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی. اور اس آیت میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ اس شخص سے یہ جو ظلم ہے یہ کبھی کبھی نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویہ ہی یہ ہے. یعنی اسے احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا برا کام کر رہا ہے، بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے یہ روش اختیار کی ہوئی ہے. اور سمجھتا کیا ہے کہ وجہ کیا ہے بیسکلی اس کے ایسے کرنے کی، کہ یہ یتیم جو ہے ایک بے بس اور بے یار و مددگار مخلوق کی تو ہے، تو اگر میں نے اس کا کچھ کھا لیا، کچھ کر بھی لیا تو کیا کر لے گا، یہ کیا کر لے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ جی ایک جزا اور سزا کا دن آنا ہے جس دن اللہ ان کی کفالت کرے گا، اللہ ان کا کفیل ہوگا، اور پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ جی کیا ہوا، کیا ان کے ساتھ، ان کے عمل کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو کیا گیا. اور سورۃ الفجر میں ہم نے پڑھا تھا نا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ وہ لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے. تو وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ رویہ کیا ہے یتیم کے ساتھ. اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ اصل میں ہونا چاہیے اس کی دل سے عزت کرنا، اور وہ جو عزت ہے وہ پھر ہمارے عمل میں نظر آنی چاہیے. اس کے حقوق کی حمایت کی جائے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی جائے، جس نے حقوق دینے اس کے ساتھ اس کو تلقین کی جائے کہ ان کے حق ادا کرو. پھر ان کے لیے سٹینڈ لیا جائے، پھر ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے. اور یہی وجہ ہے قرآن میں بار بار یتیم کا ذکر آتا ہے، تو ہمیں احادیث میں بھی بہت زیادہ یتیم کا ذکر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا جنت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا وہ اس کو اس کے سر کے بالوں کے برابر اجر ملے گا. اور یہ فزیکلی ہاتھ پھیرنا بھی ہے، اور باطنی طور پہ بھی اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا، اس کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے، اور سورۃ النساء جس میں بیسکلی ٹاپک ہی عورت ہے اور عورتوں سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، لیکن معاشرے میں ایک اور مظلوم بھی تو ہے، اور وہ ہے یتیم. معاشرے کا کمزور حصہ صرف عورت ہی نہیں بلکہ یتیم بھی ہے جن کا حق کھا لیا جاتا ہے. اس صورت میں عورت کا کیوں ذکر اتنا زیادہ؟ عورت کا حق کھا لیا جاتا تھا اس کو کمزور سمجھ کے، اور آج کل بھی ایسا ہوتا ہے.
تو ساتھ ہی سورۃ النساء میں یتیموں کا اتنا زیادہ ذکر ہے کہ بھئی یتیم بھی بڑے کمزور ہیں، ان کا بھی حق کھایا جاتا ہے، تو ایسا نہ کیا جائے، اس عمل کو روکا جائے۔ تو یہ ان کی ایک اخلاقی برائی یہاں پہ بتائی گئی۔ اب دوسری کیا ہے؟ نمبر 2 آیت دیکھیے، نمبر 3، وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں وہ رغبت دلاتا، یحض مطلب موٹیویٹ کرتا، انکریج کرتا، حوصلہ افزائی کرتا، اللہ تعامل، تعام کھانے کو کہتے ہیں، ناؤن ہے یہ، کھانا کھلانے پر، المسکین مسکین کے۔ آسان لفظوں میں نا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اور نہیں وہ رغبت دلاتا مسکین کے کھانے پر، ٹھیک ہے، یعنی مسکین کا جو کھانا ہے، جو اس کا حق ہے، جو اس کا رائٹ ہے اور اس کو مل جانا چاہیے تھا، وہ اس کو دینے پر رغبت نہیں دلا رہا، ٹھیک ہے۔ رغبت کس کو نہیں دلا رہا یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ سیم آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الحاقہ میں، سیم ایگزیکٹ یہی ورڈز میں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور مسکین کا یہ حق ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہم نے سورۃ المعارج میں پڑھا تھا، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہاں پر نمازیوں کی خوبیاں بیان کی جا رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسکلی حق دیتے ہیں ان کو، جن کا جو معلوم ہے، بیسکلی جن کا اللہ نے بتا دیا کہ یہ ان کا حق ہے، ان کو ان کا حق دیتے ہیں۔ اور اس میں آتے کون ہیں؟ ہر سوال کرنے والا اور ہر محروم جو کہ سوال بھی نہیں کر رہا، ہر طرح کا مسکین اس میں آ جائے گا۔ اور اسی کا ذکر سورۃ الزاریات میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 19 میں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو برائی ہے انسان کرتا کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ اس کا احسان ہے، وہ اپنے مال میں سے کسی اور کو دے رہا ہے، غریب اور مسکین کو دے رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اپنا کچھ نہیں کر رہے، ایک تو مال رزق بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے تم خرچ کر رہے ہو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر رہے ہو، دوسرا تم خرچ بھی دوسروں پہ اس لیے کر رہے ہو کیونکہ وہ ان کا حق ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے لیکن ہے ان کا حق، تو تمہیں اس لیے دیا ہے ان کا حق تاکہ اب تمہارا ٹیسٹ ہے تم انہیں واپس کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اس کو نا ذرا مثال کے ساتھ سمجھیں تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ میرے 2 بچے ہیں، میں نے دونوں کے لیے ایک گاڑی تحفے میں لی ہے، چھوٹا کھلونا، ٹھیک ہے، چھوٹا کھلونا تحفے میں لیا ہے میں، لیکن دونوں کو بلا کے الگ الگ دینے کے بجائے میں بڑے بیٹے کو دونوں دے دیتی ہوں اور اس کو دونوں بس پکڑا دیتی ہوں۔ اب میری اس سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے، توقع کیا ہے کہ سنس یہ بڑا ہے یہ خود سمجھ جائے گا کہ جی مجھے 2 گاڑیاں ملی ہیں، اس کا مطلب ہے امی نے دوسرے بھائی کو دینے کے لیے مجھے دوسرا کھلونا دیا، اب میں اس کو دے دوں، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً بھاگا جائے گا اس کو دے دے گا۔ اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے، اگر میرے 2 بچے ہیں، میں 2 لالی پاپ لے کر آئی ہوں، میں ایک ہی بھائی کو پکڑا دوں کہ یہ لو، ٹھیک ہے، اور میں بہت بیزی ہوں، میں آگے نہیں بتا رہی کہ اس کو دو جا کے، وہ کیا کرے گا، وہ ایک خود لے گا، ایک دوسرے بھائی کو دے گا، اسے پتہ ہے کہ دوسرے لالی پاپ پہ اس کے بھائی کا ہی حق ہے۔ تو یہ اگر میں چیک کرنے کے لیے اس کو دے رہی ہوں تو میں اس کا ٹیسٹ لے رہی ہوں کہ یہ اب کیا کرتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح یہ کتنا، اس کا کیسا اخلاق، کیسا کردار اس کا بن رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایگزیکٹلی یہی چیز اللہ تعالیٰ ہم سب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں مال دے کے اور دوسرے کا حق ہمارے مال میں رکھ کے کہ اب میں اس کو دیتی ہوں کہ نہیں، اب مجھے جو اللہ نے حق دیا ہے اس شخص کا، میں اس کو مکمل طور پہ اس کا حق ادا کر رہی ہوں کہ نہیں۔ تو یہ احساس ہمارے اندر سب سے پہلے پیدا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد یہ عمل میں ٹرانسلیٹ ہوگا۔ جس شخص کو احساس یا ریئلائزیشن ہی نہیں ہوگی وہ تو کبھی بھی کسی دوسرے کو نہیں دے گا، وہ کیا سمجھے گا یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے کہ میں نے اتنا سارا مال اتنا کچھ جمع کر لیا ہے، یہ کیوں آ جاتے ہیں مجھ سے مانگنے، یہ کیوں مجھ سے مسکین اور یتیم سے سارے کیوں آ جاتے ہیں، میں ان کو کیوں دوں، یہ سب میرا ہے، میں کیوں دوں انہیں، ٹھیک ہے، میں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ اور وہ ان کو نکالتا ہے، دھکے دیتا ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ یہ کانسیپٹ یہ بھول جاتا ہے کہ جی اللہ نے ان کا حق میرے مال میں رکھا ہوا تھا، میرا ٹیسٹ تھا اصل میں یہ کہ میں ان کو دوں، اللہ نے ان کو مفلسی کے ساتھ آزمایا اور مجھے دے کر آزمایا۔ تو جب تک ہم یہ حق والا کانسیپٹ اپنے ذہن میں کلیئر کریں گے نہیں نا، یہ بچوں والی ایگزامپل سے، تب تک ہمارے اندر یہ جو اخلاقی برائی ہے جائے گی نہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمارے اندر یہ اخلاقی خوبی آئے گی نہیں۔
اب یہاں پہ ترغیب دینے کا کیوں ذکر ہے؟ ترغیب رغبت دینا کس کو؟ اپنے نفس کو، نمبر 1 اپنے نفس کو رغبت دینا کہ میں دوسروں کا حق انہیں دوں، نمبر 2 دوسروں کو رغبت دینا، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی رغبت دینا کہ تم لوگ بھی دوسروں کی مدد کرو، مسکین اور غریب اور یتیم کا جو حق ہے وہ ان کو دو۔ اب جو شخص خود سے ہی یہ کام نہیں کر رہا ہوتا، خود بھی نہیں کر رہا ہوتا، خود ہی اتنا زیادہ بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ شخص دوسروں کو بھی کیوں رغبت دلائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اصل میں یہ پوائنٹ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے۔ اگر وہ خود نہ دے رہا ہو اور دوسروں کو کہتا رہے کہ جی بھئی تم دو تم دو، تو لوگ تو اس کا مذاق اڑائیں گے، لوگ تو اسے کہیں گے بھئی تم خود کیوں نہیں دے دیتے، تم خود کیوں نہیں کرتے، خود تو تم کچھ کرتے نہیں اور ہمیں کہہ رہے ہو۔ تو اس بات کو کور کرنے کے لیے کہ نہ مجھے کوئی کچھ کہے، نہ میں انہیں کچھ کہوں، نہ میں ان کی کوئی پرانی بات کو، ان کی برائی کو پرومیننٹ کروں، نہ یہ میری کسی برائی کو ایسے نکال کے واضح کریں، پرومیننٹ کریں، جیسے سسٹم چلتا ہے بس چلتا رہے، نہ میں انہیں ترغیب دوں کسی چیز کی، اور نہ ہی یہ مجھ میں کوئی اور برائی دیکھ کے مجھے ترغیب دینے لگ جائیں، ٹھیک ہے، یا میں انہیں جس چیز کی ترغیب دے رہا ہوں کہیں وہ مجھے کرنا نہ پڑ جائے، اور اسی طرح اپوزٹ سینیریو۔ تو اس وجہ سے مکمل طور پہ اس بات سے بچتے، اور بچنے کی وجہ کیا؟ حب مال، مال کو جمع کر کر کے رکھنا، جوڑ جوڑ کے رکھنا، یہ سمجھنا کہ یہ میری محنت میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، اور یہ سمجھنا کہ میرا سب کچھ میرا مال ہی ہے، میری کامیابی اور میرے بچنے کا ذریعہ اور میرے سٹیٹس کو کی وجہ سارا کچھ میرا مال ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پورے کانسیپٹ کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے مال سے ریلیٹڈ سورۃ الہمزہ میں ڈیٹیل پڑھ لی، اس میں سورۃ التکاثر میں پڑھ لی، اور اس سے پہلے سورۃ العادیات میں۔ تو پہلے ہمارے اندر سے مال کی محبت ان صورتوں میں نکالی گئی ہے، اس کے بعد اب دوبارہ مسکین کا یہاں پر ذکر آ گیا، اور یتیم کو حق دینے کا بھی۔ اور یہ پہلی 3 آیتوں سے 1 to 3 یہ بات یاد رکھیے گا کہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انکار آخرت والے جو لوگ ہیں ان میں صرف یہ 2 ہی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، 2 ہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان 2 برائیوں کو بطور نمونہ، بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بدترین اگزامپلز لے کر ہمیں دکھائی جا رہی ہیں کہ ایسے لوگوں میں اس طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، فار ایگزامپل یتیموں کو دھتکارنا اینڈ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دلانا، اس عمل پر نہ اکسانا۔ اور یہ 2 برائیاں ہی کیوں بطور مثال پیش کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہر شریف و طبع انسان جو ہوتا ہے نا، سلیم الفطرت انسان جو ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نہایت قبیح اخلاقی رذائل جو ہے نا، اخلاقی پستی کی نہایت انتہائی بری مثالیں، انتہائی بری ایگزامپلز، یا اس کا رول ماڈل بننا، وہ یہی ہیں۔ اس سے زیادہ اخلاقی پستی کا انسان شکار نہیں ہو سکتا کہ اسے اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کا درد محسوس نہ ہو۔ اس کو بھی تو بھوک لگتی ہے نا، اس کو خود کو جب بھوک لگتی ہے وہ کھانے کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب دوسرے کو بھوک لگ رہی ہے تو اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہی اس فیلنگ میں سے میں بھی گزرا ہوا ہوں۔ جس فیلنگ سے انسان خود گزرا ہوا ہوتا ہے اس کو محسوس کرنا اور پھر دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ تو جو بھی شریف و طبع انسان ہے نا، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اور آخرت کا یقین رکھنے والوں کے اوصاف تو وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے سورۃ العصر میں اور سورۃ البلد میں۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، رحم کھانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت انسان تبھی کرتا ہے جب خود بھی رحم کرتا ہے، یہ آلریڈی ہم نے وَتَوَاصَوْا کے کانسیپٹ میں ڈسکس کر لیا تھا۔ تو مطلب خود بھی یہ عمل کر رہا ہے، دوسروں پہ رحم اور ہمدردی کا رویہ ہے دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کو مرحمہ کی ہی تلقین بھی کر رہا ہے۔ اور سورۃ العصر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، اور حق میں حق پرستی، سچ کو ماننا، سچ پہ ہی عمل کرنا۔ اس میں پورے میں سچائی کیا ہے؟ مسکین اور یتیم کی مدد کرنا، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ اور دوسرا حق کا مطلب حقوق بھی تھا، حقوق ادا کرنا ان لوگوں کی، اس کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہونا ایسا چاہیے تھا، لیکن ہو بالکل اس کے اپوزٹ رہا ہے، جس کا نقشہ یہاں پر اس صورت میں کھینچ دیا گیا۔ تو یہ تھی آخرت کی تکذیب کرنے والے انسان کا اخلاقی رویہ،
اور یہ صرف کفار کی بات نہیں ہو رہی، عمومی طور پہ تو کفار کی ہی بات ہے، لیکن وہ مسلمان جو کہ مکمل طور پر آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، جزا و سزا کا کانسیپٹ ان کا کمپلیٹلی خراب ہو چکا ہے۔ بہت سارے جنہیں آج کل ہم کہتے ہیں لبرلز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان میں ایگزیکٹلی ہم دیکھتے ہیں یہی والی برائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جی اچھا اللہ تعالیٰ اتنی سی بات پہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ نہیں ہماری تو صرف بڑی بڑی باتوں پہ پکڑ ہوگی، یا بڑی بڑی باتوں کی ہمیں جزا ملے گی، چھوٹا موٹا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس پہ تو اللہ تعالیٰ اگنور کر دیں گے، اور بس میں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، بس میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ یہ جو ہماری سوچ ہے نا، یہ بھی اصلی جزا و سزا کا جو کانسیپٹ ہے اس کے منافی ہی ہے، اس کی تکذیب ہی کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو مسلمان اس میں انوالوڈ ہیں ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس سورت کے دوسرے حصے کی طرف، فویل للمصلین، وہ حصہ جس کی وجہ سے کچھ علماء نے اس سورت کو مدنی بھی قرار دیا ہے۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ تو بیسکلی مکی دور میں نماز کا حکم فرضیت کے طور پر نازل نہیں ہوا تھا۔ معراج میں نماز فرض ہوئی تھی، معراج ہوئی تھی تقریباً 10 یا 11 نبوی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے سال 1.5 سال کے بعد مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جا کر پھر باقاعدہ طور پر باجماعت نمازوں کا آغاز ہوا۔ فرض نمازوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نفلی نمازیں موجود تھیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو فرض نمازوں کا آغاز ہوا، اور پھر بہت زیادہ منافقین اسلام میں شامل ہو گئے، اور ان کی پھر نمازیں کیسی تھیں؟ ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھیں جو کہ جس کا حال اس صورت میں بھی بتایا جا رہا ہے، سورۃ التوبہ میں بھی بتایا گیا ہے، اور سورۃ النساء میں بھی بتایا گیا ہے۔ دوسرا، اب جو لوگ جو مفسرین یہ رائے دیتے ہیں کہ یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے، تو وہ اس صورت کو مدنی بھی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن دوسرے علماء اس کے برعکس وہ ہیں کہ جو اس صورت کو مکی کنسیڈر کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز کا ذکر بیسکلی کفار کی مطابقت سے ہی، ان کے ریفرنس سے ہی آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ نماز کا تصور مشرکین میں کسی نہ کسی طور پہ موجود تھا، جیسے سورۃ الابراہیم ہے نا، اس کی آیت نمبر 37 آپ دیکھیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ حضرت ابراہیم کو جو حکم دیتے ہیں کہ بیت اللہ کی وہ تعمیر کریں، تو وہاں پر وجہ بتائی گئی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے نمازیوں کے لیے، تاکہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا مقصد پورا ہو سکے۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی فرسٹ پارے کے اینڈ میں جا کے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے کہ میرے گھر کو صاف رکھنا نمازیوں کے لیے، اور طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی تب سے نماز کا کانسیپٹ دے دیا گیا تھا۔ اور ان میں پھر مشرکین میں ہوا کیا؟ نماز کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ سورہ مریم میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا، آیت نمبر 55، وہاں پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے۔ تو یہ سب نماز کی تلقین پھر کیسے کرتے تھے؟ یا نماز کے لیے بیت اللہ بنایا گیا تھا، تعمیر کی گئی تھی، تو وہ نماز کیا تھی؟ نماز تھی نا، یہ ہمیں یہاں سے کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ تو اس نماز کی شکل اب مکہ میں آ کر ان مشرکین نے مکمل طور پر بدل کے رکھ دی تھی۔ نماز کا تصور موجود تھا، لیکن وہ بگاڑ دیا گیا تھا۔ اس کا ذکر آتا ہے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 35 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز اب کچھ نہیں تھی سوائے چند سیٹیوں کے اور تالیوں کے۔ تو بس یہ انہوں نے اپنی نماز میں چھوڑا تھا، اور جس کو وہ نماز کہتے تھے کہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے۔ تو ان تمام آیات کو دیکھتے ہوئے سورہ ابراہیم کی، سورہ مریم کی، سورۃ البقرہ کی اور سورۃ الانفال کی علماء کی رائے ہے کہ یہاں مشرکین کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا تھا، ان کے لیے ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس آیت کو بالکل انڈیویجولی لیں گے، الگ سے لیں گے، اس کو منفرد کر کے دیکھیں گے۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، تو جب بالکل الگ کر کے دیکھیں گے تو ہم اس میں مشرکین کے معنی بھی لیں گے، اور منافقین کے معنی بھی لیں گے، اور باقی بھی یہودی، عیسائی وغیرہ، ان کو بھی اللہ نے اسلام دیا، دین اسلام دیا، نمازیں دی، انہوں نے بھی نماز کو اپنی بگاڑ کے رکھ دیا، اس کی شکل بگاڑ دی، اس سے غافل ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی جو نماز کے ساتھ غفلت کا رویہ رکھا، ان سب کا یہاں پر ذکر ہے، اور خصوصاً ہمیں اب اپنے آپ کو بھی ان آیات میں شامل کرنا چاہیے، اور یہاں سے اپنی نمازوں کا بھی تجزیہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اسی میں تو نہیں آتے
کیا ہماری بھی نمازیں ایسی ہی نہیں ہیں جو اس سے اگلی آیت میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسی نمازوں کا بیسکلی ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو وعید دی جا رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے، خطرناک ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویل ہے، جہنم کی کھائی ہے۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہماری نمازیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں، ہماری نمازیں جو ہیں وہ قبولیت کا درجہ ہی نہیں پا رہی، یا ہماری نمازوں کو 100 میں سے 1 مارک مل رہا ہے، 1 نمبر مل رہا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ یہ کون سی والی نمازیں ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم اس پوری کمپلیٹ پکچر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیں گے۔ کہیں نماز کی جو اصل روح ہے اس سے غفلت برتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نمازیوں کے لیے ہلاکت قرار دی ہے۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں، الذین، وہ لوگ جو ہم عن صلاتہم، وہ اپنی نمازوں سے ساہون، غافل ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب پلورل کا صیغہ آ رہا ہے، الذین، اوپر والی تینوں آیتوں میں واحد کا صیغہ تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر خصوصی معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیا لیا جاتا ہے، کوئی ایک شخص، اور وہ کون سا، اور دوسرا عمومی معنی بھی لیا جاتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور بیشتر مفسرین نے عمومی معنی ہی لیا ہے، چاہے وہاں پہ سنگولر ہے، آگے تو ہے ہی پلورل۔ تو جب جمع ہے، جمع کا تو مطلب یہ ہے کہ اس میں سب کے سب شامل ہیں، سب کو اپنی نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے، دیکھنا ہے کہ ہماری نماز کس طریقے کی ہے، کیسی ہے، اس کی روح باقی ہے یا نہیں۔ تو وہ کرتے کیا ہیں، الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ تو غفلت برتنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ غفلت برتی اور اس کو مکمل ہی بدل کے رکھ دیا، جیسے مشرکین، یہودی، عیسائیوں، ان سب کا رویہ، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جنہوں نے نمازوں کی شکل انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے لیکن اس میں غفلت برت رہے ہیں، جیسے منافقین، اور آج کل کے بہت سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس غفلت میں کیا آ جائے گا؟ سورۃ النساء سے ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 142 سے کہ منافقین کی نمازوں میں دکھاوا تھا بہت زیادہ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ آتے نمازوں کی طرف تو وہ آتے انتہائی سستی کے ساتھ۔ نمبر 1 سستی تھی ان کی نمازوں میں، يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 سستی کے ساتھ آتے، نمبر 2 صرف دکھانے کے لیے آتے کہ بھئی ہم آ تو رہے ہیں نا نمازوں میں، ہم مسلمان ہی ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس میں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت ہی تھوڑا۔ تو یہ 3 ان کی برائیاں بتائی گئی ہیں منافقین کی نماز کی، ٹھیک ہے۔ غفلت کیسے برتتے تھے؟ وہ سستی کرتے، دل ہی نہیں کرتا تھا نماز پڑھنے آنے کے لیے، مصیبت پڑ جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ اب ہم نے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ ہم میں کہیں یہ باتیں تو نہیں آ گئیں، کہیں ایسا رویہ ہم نے تو نہیں نماز کے ساتھ اختیار کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ میں نمبر 1 پہ نماز آتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اور جب ہمارے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہوگا اس وقت نماز کا سوال سب سے پہلا ہوگا، نمازیں پوری ہیں کہ نہیں۔ نمازوں کی کوانٹیٹی اینڈ کوالٹی دونوں دیکھی جائیں گی، اور اس کے بعد ہم اس پہ ہماری کامیابی یا ناکامی اس پر منحصر ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کا پھر تجزیہ کیوں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو تجزیہ کرنا ہے، اور یہ منافقین کی جو اللہ تعالیٰ نے علامتیں بتائی ہیں وہ کہیں ہم میں تو نہیں ہے، اس کا ہم نے احساس پیدا کرنا ہے خود کے اندر، اور اگر یہ ہمیں احساس ہو کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم میں خدا نخواستہ آ رہا ہے تو اس کو ہم نے نکالنا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں نماز نہ پڑھنے کا تو آپشن ہی نہیں ہے، نماز نہ پڑھنا از ایکول ٹو کافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا، یعنی مسلمان مائنس نماز از کافر۔ تو یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ منافقین جو تھے وہ بھی نمازیں ساری ہی پڑھتے تھے، مسلمان جو کہتے تھے خود کو، پڑھتے ساری تھی یہ، لیکن تھے منافق۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نمازوں کے معاملے میں ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ان سے بھی ہم گئے گزرے ہیں کہ ہم تو گنتی بھی نہیں پوری کر رہے ہوتے، وہ کم از کم گنتی تو پوری کرتے تھے۔ سستی سے آ رہے ہیں لیکن گنتی پوری کر رہے ہیں۔ ہم فجر کے وقت اٹھ ہی نہیں رہے، ہم عشاء کے وقت سو رہے ہیں، ہم عصر کے وقت جاب کر رہے ہیں، ہم ظہر کے وقت کلاسز لے رہے ہیں، ہمارے تو یہ حالات چل رہے ہیں آج کل۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ تھا، یہ بات بیچ میں اس لیے آ گئی کہ نو نماز یہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، جو نماز پڑھ ہی نہیں رہا وہ تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی آؤٹ آف باؤنڈ ہے، وہ تو کافر ہے،
ٹھیک ہے. اور یہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے نا، یہ معنوی طور پہ کفر ضرور کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو پلیز سمجھیے، یہ بہت زیادہ سیریس بات ہے، بہت زیادہ سنجیدگی سے ہمیں اس بات کو لینا چاہیے. ہم کتنے آرام سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور جی ہم سمجھتے ہیں کہ جی حقوق العباد ہم پورے کر رہے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، سب کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، بچوں کا خیال رکھ رہی ہوں، شوہر کا رکھ رہی ہوں، بس میرے لیے یہی کافی ہے. نمازیں کیا کرنی ہے پڑھ کے؟ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچن کے کام کر کر کے اتنے تھک گئے جی اب عشاء ہی نہیں پڑھ رہے اور ایسے ہی سو گئے. بس یا اللہ میں نے کام تو کیا تھا نا، اسی کا مجھے اجر مل جائے، نماز میری بس خیر ہے. تو یہ جو خیر ہے نا، یہ خیر اصل میں ہے نہیں. نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ میں بھی نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ آتا ہے. تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا. قیامت کے دن ہم یہ افورڈ نہیں کر سکیں گے، اس کے بدلے میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، حقوق العباد میں تو پھر ہم کچھ لین دین کر کے کسی کی برائی کی تھی تو اس کو اپنی نیکیاں دے دیں گے، یا اس کی تھوڑی سزا ہم لے لیں گے تو معاملہ سیٹل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مفلسی میں جا رہے ہوں گے اس وقت ہم اپنی نیکیاں دے کے، لیکن معاملہ سیٹل ہو رہا ہوگا. تو حقوق اللہ میں کیا سیٹل ہوگا؟ کیسے کریں گے؟ نمازیں تو پوری کرنی ہے. تو نماز نہ پڑھنا، اس کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں. مسلمان کے لیے یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پرانے زمانوں میں نا، ہمارے اسلاف میں تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جتنی مسلمانوں کی حکومتیں آئیں، وہ لوگ ان میں چاہے کوئی بھی برائیاں پیدا ہو چکی ہوں، کچھ نہ کچھ برائیاں ان میں ان زمانوں میں کچھ مسلمان ایسے تھے جن میں کچھ نہ کچھ برائیاں موجود تھیں، لیکن نماز نہیں وہ چھوڑتے تھے. وہ ان میں یہ ریئلائزیشن، یہ احساس موجود تھا کہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے ورنہ ہم کفر کے درجے پہ چلے جاتے ہیں، ہم معنوی طور پہ کفر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، باقی چاہے وہ کچھ کر رہے ہوتے تھے اس پہ پھر وہ جو بھی کرتے. تو ہمارا آج کل کیا حال ہے؟ ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. تو ہمیں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ویسے ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے. تو بیسکلی یہاں پر بات انہیں کی ہو رہی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سورۃ النساء میں ہم نے کیا دیکھا؟ یہ کیسی نمازیں، ان کی غفلت والی نمازیں کیسی ہیں؟ نمبر 1 بہت زیادہ سستی. نمبر 2 لوگوں کو دکھانے کے لیے بس آ رہے ہیں. نمبر 3 بہت کم اللہ کا ذکر ان میں کر رہے ہیں. مطلب جیسے ہم کرتے ہیں تیزی میں نماز پڑھنا، آئے جلدی نماز پڑھی، جی اب میری یہ کلاس ہے، میری وہ کلاس ہے، میں نے اسائنمنٹ کرنی ہے، پریزنٹیشن ہے، اب ہوم ورک ہے، اب میں نے پڑھانا ہے، اب میں نے جم جانا ہے، میں نے کرکٹ کھیلنی ہے. نماز کیسے پڑھی ہے؟ چٹکیوں میں، بہت ہی تھوڑا اللہ کا ذکر کیا، چھوٹی سے چھوٹی سورت 3 آیتیں بس وہی پڑھی، اور تھوڑا ذکر رکوع اور سجدے میں کیا، اور تیز پڑھا، اور مطلب بھی نہیں پڑھا، پڑھ کے رہے ہیں اور تیز پڑھ کے بھاگ گئے. یہ ہماری نماز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں 100 آؤٹ آف 100 ملے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے 100 آؤٹ آف 1 مل رہا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ بھی نہ مل رہا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. لیکن ہمیں یہاں کیا بتا دیا گیا؟ نشانیاں تو بتا دی گئی نا، کہ ان نشانیوں والے کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے. اور علماء نے مزید اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں. اچھا اب پڑھتی ہوں، اچھا اب اٹھتی ہوں، اچھا اب پڑھتی ہوں، موبائل ہی نہیں ہاتھ سے چھوٹ رہا، فیس بک دیکھے جا رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو کوئی چل رہی ہے بس دیکھ رہے ہیں، اچھا اب کر کے امی نے 10 دفعہ آواز دی، اس کے بعد آخری وقت میری نماز نکلنے والی ہے، آخری وقت میں اٹھ کے پڑھ لی، شکر ہے چھوڑی نہیں، پڑھ لی. تو یہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وقت کو تنگ کر کے پڑھ دینا، اتنا تھوڑا سا وقت رہ گیا اور پھر جلدی میں پڑھی. بیسکلی اتنی ساری جو باتیں ہیں جو اس کی ڈیفینیشن میں بتائی گئی ہیں، ان سب کا نتیجہ الٹیمیٹلی ایک ہی نکلتا ہے. پھر تیسرا، مکمل طور پہ ایبسنٹ مائنڈڈ ہو کر پڑھی، ذہن ہے ہی نہیں جگہ پہ، بالکل ہی ذہن غافل ہے، ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہی ہوں. بس جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں جلدی جیسے کہتے ہیں ناؤذ باللہ ٹھونگے مارنا، جلدی ٹھونگے مارے، جلدی سر زمین پہ لگایا، اٹھایا، اور بس جی چلو اب میں نے جانا ہے، میری کلاس میں سو رہی ہے، جلدی میں چلوں. ایسے جلدی نماز پڑھی، بالکل غفلت، احساس ہی نہیں کہ جی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ میری طرف متوجہ ہے، میری اللہ سے کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی کلام چل رہا ہے، میں اللہ سے بات کر رہی ہوں نماز میں. تو ایسا، اور میرے دل میں عاجزی آنی چاہیے، اور میرے اندر جھکاؤ، ساری توجہ میری اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کوئی احساس ہے ہی نہیں، اور بالکل پوری نماز میں غفلت تھی اور نماز ختم کر دی. ٹھیک ہے، اب اس میں علماء نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ جو نماز میں ہم سے تھوڑی بہت بھول چوک ہو جاتی ہے
کچھ ہمارا ذہن تھوڑا بہت ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے ہمیں سجدہ سہو کا طریقہ اسی لیے بتا دیا گیا ہے تاکہ اس کی معافی ہو سکے، ٹھیک ہے، اس کو کور کر دیا جائے اور پھر ہماری نماز قبول ہو جائے، کیونکہ شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہی ہوا ہے ہمیں بہکانے کے لیے، تو کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا تو ہو ہی جاتا ہے انسان کے ساتھ، تو تھوڑی بہت بھول چوک معاف ہے، اور اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، ساہون میں مکمل غفلت کا ذکر ہے، نمازوں کی مکمل بے حقیقتی، بالکل نماز کی روح کا نہ ہونا، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ الذین ہم یراؤن، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو نمازوں کے ساتھ جوڑ کر بھی لیا گیا ہے اور انڈیویجولی بالکل الگ سے بھی لیا گیا ہے، اور اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ جوڑ کر بھی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں تو مطلب کہ نمازوں میں وہ غفلت برتتے ہیں، سیکنڈلی نمازوں میں ریاکاری بھی برتتے ہیں۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، آلریڈی ہم نے ڈسکس کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری شرک ہے، نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، کوئی بھی نیک کام دکھاوے کے ساتھ کیا جائے تو ریاکاری عمل کو ضائع کرنے والی ہے، ایک تو ریاکاری شرک ہے، پھر ریاکاری عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ ریاکاری کو اپنے عمل میں تلاش کرنا انتہائی مشکل ہے، اتنا مشکل ہے جیسے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پہ چھوٹی سی کالی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے، اتنا ہی مشکل ہے ریاکاری کو اپنے عمل میں ڈھونڈنا، تو اس کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ تو اب ہمیں پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجزیہ، انتہائی تفصیلی اپنا تجزیہ ہمیں کرنا پڑے گا اپنے نفس کا، کہ اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں میں ان برائیوں میں، ریاکاری میں ملوث تو نہیں ہوں، میری نماز میں ریاکاری تو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو جنرل میننگ میں دیکھ لیتے ہیں، عمومی اس کا مطلب کیا لیا گیا ہے؟ وہ ریاکاری کرتے ہیں، کس میں ریاکاری؟ ہر نیکی کے کام میں، جو بھی وہ نیک کام کر رہے ہیں ان سب میں وہ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دکھائیں، ہر طرح کا نیک کام۔ عموماً بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے امی سے ڈانٹ پڑے گی، ابو سے ڈانٹ پڑے گی، اماں ابا کو دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ٹیچر کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے کوئی نیک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میڈیا پہ خبر لگانے کے لیے چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، اور یا اخبار میں خبریں لگوانے کے لیے، یا اپنی آرگنائزیشن کا نام کہ جی ہم سوشل ویلفیئر میں بہت زیادہ آگے ہیں، صرف یہ اپنی ویلیو بنانے کے لیے، اپنی ایک معاشرے میں عزت بنانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے لیے نہیں کر رہے، بیسیکلی اللہ کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے، تو یہ سارا کچھ پھر غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہر طرح کے نیک کام کی اس میں پھر بات آ جائے گی۔ تو اس طرح کا جو نیک کام ہے وہ ضائع ہوگا، ہر کیٹیگری کا نیک کام ریاکاری کے ساتھ ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ریاکاری جو ہے وہ اصلاً ہماری نیت میں، اخلاص میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اخلاص میں کمی ہو جاتی ہے، نیت میں فطور آ جاتا ہے، جو کہ ریاکاری میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، صحیح۔ اور آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو یہ جو ریاکاری ہے اس کو اس آخری آیت کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جب کسی کو دیتے ہیں، آخری آیت میں دینے کا ذکر ہے، صدقہ خیرات کا، تو جب وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس میں بھی ان کا دکھاوا ہوتا ہے، تو دکھاوے میں سے ہم نے مکمل طور پر نکلنا ہے، اپنے اندر سے دکھاوے کو پوری طرح نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اجازت دی ہے کہ جب تم صدقہ خیرات کرو تو تم اعلانیہ بھی کرو اور چھپا کے بھی کرو، ٹھیک ہے، اجازت دونوں طرح ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، لیکن اعلانیہ صرف وہ کرے گا جس کو ریاکاری کا ڈر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ دوسروں پہ احسان نہیں جتلائے گا، جو دوسروں کو اذیت دینے کے لیے نہیں اعلانیہ کر رہا، اور نمبر 4 جو دوسرے کو ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ کر رہا ہے، صرف اور صرف ان کے لیے اعلانیہ کرنا جائز ہے، باقی سارے جو ہیں وہ چھپا کے ہی کریں گے۔ اور دینے کا جو اول درجہ ہے نا، صدقہ خیرات دینے کا جو اول درجہ ہے وہ چھپا کر ہی ہے، پریفرنس ہمیں چھپا کر ہی دینی چاہیے، لیکن جب ہمارا کوئی اور مقصد ہو کہ میرے بچوں کو بھی ترغیب ہو، میرے شوہر کو، میری بیوی کو، یا کسی اور کو بھی ترغیب ہو، دوسرے بھی اس سے سیکھیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاؤں تاکہ وہ بھی سیکھیں، تب ہم وہاں پر بتا کے بھی کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں الماعون سے۔ معون کیا ہے؟ معون کے اب کافی معنی لیے گئے ہیں،
جن میں سے ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ معنی ڈسکس کر لیتے ہیں جو عمومی طور پہ سب کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ المعون کیا ہے؟ عام استعمال کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں، وہ بھی نہیں دیتے، اتنے بخیل ہیں، اتنے گئے گزرے ہیں، اتنی سی بھی ان کے اندر ہمدردی نہیں ہے، اثار اور قربانی کا جذبہ ہے ہی نہیں کہ وہ دوسروں کو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی دیں۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کسی نے نمک مانگا ہے، میں اسے وہ بھی نہ دوں۔ کہ میں کام کر رہی ہوں، کسی نے مجھ سے پینسل مانگی ہے، ربر مانگی ہے، مارکر مانگا ہے، میں وہ بھی نہ دوں۔ عام استعمال کی چیزیں ہیں، کسی کو پیپر چاہیے، میں اپنی کاپی سے پیپر نکال کے اسے نہ دوں۔ ٹھیک ہے، عام استعمال کی چیزیں ہیں، میں کینڈی کھا رہی ہوں، کینڈی میں ساتھ والے سے شیئر نہیں کر رہی۔ تو یہ عام سی چیزیں ہیں، یہ بھی دیتے ہوئے اس انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ پرسنلی وہ کیا ہے؟ انتہائی بخیل، کنجوس، اور دوسری طرف حب مال بھی اس میں آ جائے گا، اسے اپنے مال سے، اپنی چیزوں سے محبت ہے، اسے جمع کرنے کا شوق ہے، یہ سب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف لوگوں کی طرف اس کا کیا رویہ ہے؟ ہمدردی ہے ہی نہیں، محبت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کا حکم دیا ہے وہ ہے ہی نہیں، دوسروں کا خیال ہی نہیں ہے، دوسروں کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں ہے، احساس و جذبات سے آری ہے ایسا انسان۔ ٹھیک ہے، تو یہ معنی یہاں پر لیا گیا اور عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے اور آلموسٹ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو معنی لیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ہے زکوٰۃ، کہ یہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ وہ زکوٰۃ کو روکتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ زکوٰۃ یہاں پہ کیوں معنی لیے گیا؟ کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5% ہی تو ہے آپ کے مال کی، اور 2.5% کتنا تھوڑا سا اماؤنٹ بنتا ہے اتنے زیادہ مال کا۔ تو اتنے زیادہ مال میں سے ہم اتنا سا حصہ بطور زکوٰۃ دے نہیں سکتے، تو وہ زکوٰۃ دینے سے روکتے ہیں، خود کو روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں، دونوں معنی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ معنی بھی اس میں ہم لے سکتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا، چاہے جتنے بھی معنی لے لیں، ان کا اینڈ میں مقصد سیم ہی نکلتا ہے، حاصل اس کا سیم ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سارے معنی سمجھنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ تو نمبر 2، دوسرا معنی اس میں کیا لیا گیا ہے کہ ہر نیک چیز بھی صدقہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل، ہر نیک کام صدقہ ہے، تو وہ ہر نیک کام سے رکتے ہیں اور ہر نیک کام سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ جیسے ہم نے سورۃ العلق میں بھی پڑھا تھا نا، ارأیت الذی ینہا، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، تو وہ کس چیز سے روک رہا تھا؟ نماز پڑھنے سے روک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہر نیک کام سے روکنے والا بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یہ آخری جو آیتیں ہیں 1 2 3 4، ان سب کے لیے کیا ہے؟ ان سب کے لیے وعید، سزا کیا ہے؟ ویل، تو اس کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسرا اس میں جو آخری معنی بیسکلی اس میں لیا گیا ہے، چوتھا ہے، وہ ہے ہر چیز جو لوگ بلا جھجک مانگ لیتے ہیں، ان کے مانگنے پہ بھی ان کو نہ دینا۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ استعمال کی جو عام ضرورت کی اشیاء ہیں وہ خود سے بھی نہ دینا۔ تو اب کہ کوئی مانگ رہا ہے کوئی چیز، جیسے کسی کو پانی چاہیے فرض کریں، یا کسی کے گھر میں چینی ختم ہو گئی ہے، اس کو چینی چاہیے، کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے، تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بلا جھجک انسان دوسرے سے مانگ لیتا ہے، وہ دیتے ہوئے بھی اسے پرابلم ہوتی ہے، تو اتنا زیادہ اخلاقی طور پر یہ انسان گر چکا ہوتا ہے۔ تو بیسکلی معاون میں سب کچھ آ گیا، اعلیٰ مرتبہ اس کا ہوا زکوٰۃ کا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، اور سب سے ادنا ترین مرتبہ کیا ہوا کہ گھر کی کوئی چیز ہے، کوئی سوئی کسی نے مانگی ہے، دھاگا مانگا ہے کسی نے، چینی مانگی ہے، مرچ مانگی ہے، وہ بھی نہیں دے رہے، تو یہ سارا کچھ پھر اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہاں سے اس آخری حصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ آخری 4 آیتوں سے کہ آخرت کا جو انکار ہے نا، جو جزا و سزا کا انکار کرنے والا ہے، جو پہلی آیت میں جس کا ذکر تھا، جس کا عقیدہ، ایمان ہی جس کا خراب تھا، وہ آدمی جو ہوتا ہے اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے، بیسکلی آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی ایثار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، معمولی قربانی، ہمدردی کا جذبہ بھی اس میں ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس ایمان کی، آخرت پر ایمان کی کمی کی وجہ سے پہلے وہ حقوق العباد میں ہی کمی کر رہا ہے، یتیم اور مسکین کی مثال دی گئی، پھر وہ اللہ کے حقوق میں کمی کر رہا ہے، اس کی نمازوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے، بالکل خالی ہیں نمازیں، اس کی غفلت والی ہیں، اور اینڈ میں پھر حقوق العباد کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے میں بخیلی برتتا ہے۔
اب اس صورت کے جو لیسنز ہیں وہ تو ہم نے ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیے. آخر میں بالکل یہ مولانا وحید الدین فراخی نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ میں جوں کی توں پڑھنے لگی ہوں، اس لیے پلیز اس کو دھیان سے سنیے گا. علماء کی جو کتابیں ہیں نا، مفسرین کی تفاسیر وغیرہ سب، ان کی لینگویج کافی ڈیفیکلٹ ہے، کافی ان کو پڑھ کر پھر سمجھنا ہوتا ہے. تو میں اسی طریقے سے اس کو پڑھوں گی کیونکہ بہت خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، تو ہم اس کو پڑھ کے اسی طریقے سے سمجھیں گے. تو مولانا فراحی فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نظام میں دین کی اصل حقیقت کی طرف خاص اشارہ ہے، کیونکہ دین کی حقیقت قلب کی درستگی سے عبارت ہے. جب قلب درست ہوتا ہے تو اللہ اس میں محبت ڈال دیتا ہے، اور اس محبت کی دو شاخیں ہیں. نمبر 1 خالق کی محبت، اور اس کا سرچشمہ ہے نماز. نمبر 2 مخلوق کی محبت، اور اس کا سرچشمہ ہے مواسات، ہمدردی. تو کیا سیکھا ہم نے؟ انہوں نے اس پوری صورت کو اس میں سمرائز کر دیا، اس کے پورے حاصل کو نا اس ایک پیاری خوبصورت سی عبارت میں بتا دیا کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، اور اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، تو اس کے دل سے نا 2 طرح کی محبتیں نکلتی ہیں. یہ وہ فرما رہے ہیں 2 طرح کی محبتیں کیا ہیں؟ ایک اللہ سے محبت، اور دوسرا اس کی مخلوق سے محبت، یعنی خالق سے محبت اور پھر اس کی مخلوق سے محبت. تو جب ہمارے دل میں ہوگی خالق سے محبت تو اس کا نتیجہ نکلے گا ہماری پرفیکٹ نماز. ٹھیک ہے، غفلت نہیں ہوگی نماز میں، اچھی والی سچی والی نماز. اور جس کو ہوگی مخلوق سے محبت تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مخلوق سے خیر خواہی، ہمدردی، ایثار، قربانی، شیئرنگ، سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو لوگ صرف مخلوق سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، خالق کی محبت کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے. جب کوئی شخص نمازیں نہیں پڑھ رہا، اس سے ہمیں اب کیا پتہ چل گیا؟ اس کے دل میں خالق کی محبت نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی کلیم کرے. ٹھیک ہے، اس کا کلیم جھوٹا ہے. اگر آپ کی محبت آپ کے عمل میں نظر نہیں آ رہی نا، تو آپ کا کلیم جھوٹا، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے. صحیح ہے، آپ کو اپنے دعوے کو نا دوبارہ سے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، اگر کوئی شخص دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہا، شیئرنگ نہیں کر رہا، کوئی ایثار، قربانی، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کچھ بھی نہیں کر رہا، مطلب اس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت، لوگوں کے لیے رحم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اپوزٹ سینیریوز کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے، اور ہم اب اپنے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، اور دونوں کو اکٹھے لے کر چلیں گے، دونوں کو مسلسل دونوں پر کام کریں گے، دونوں کا تجزیہ کریں گے. اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری کامیابی کے لیے دونوں اعمال، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے. اگر دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہے تو ہم ناکام ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.